أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ محترم حاضرین و حاضرات، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں۔ آج 27ویں رات ہے اور یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں طاق راتیں جو ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، تو ان راتوں میں شب قدر کا ہونا یقینی ہے۔ کسی بھی ایک رات میں ہو سکتی ہے شب قدر، اور زیادہ امکان ہے، سلف میں سے بہت سارے اقوال ہیں کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہو، اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لہذا پورے عشرے میں شب قدر کی تلاش ہونی چاہیے، طاق راتوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خصوصاً اگر کسی کو اس کا اہتمام ہو نہیں پایا ہے تو کم از کم اب 27ویں رات ہے تو اس کو پورے طور پر عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 50 پر 3 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دو میرے بندوں سے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو اپنے جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہوئے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، او اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ پورے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، غفار ہے، اس کی صفت ہے، وہ عفو ہے۔ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی شب قدر ہے تو میں کیا عمل کروں، کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عفو ہے، معاف کرنے کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنا یہ پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور یہ حوالہ دے کر کے دعا مانگے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ یہ آخری ایام ہے رمضان المبارک کے، تو خصوصیت کے ساتھ ان آخری دنوں میں استغفار کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ جو رمضان ہم نے گزارا ہے، جیسے تیسے ہم نے رمضان گزارا ہے، اب آخری ایام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ٹوٹی پھوٹی، اس کو تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہ سورہ نصر جو ہے سب سے آخری صورت ہے، صورت جو پوری نازل ہوئی اس میں سورہ نصر جو ہے آخری صورت ہے، اور اس میں جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو تعریف کے ساتھ اور استغفار کرو۔ استغفار کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی زندگی کی آخری صورت ہے، یہ جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جو ذمہ داری آپ نے ادا کی، الحمدللہ پورے طور پر آپ نے ذمہ داری کو ادا کی۔ اب یہ آخری ایام ہے تو کہا گیا کہ اب استغفار کرو، آخری ایام ہے یہ زندگی کے، تو استغفار کرنا چاہیے، اور جو زیادہ عمر کے ہیں انہیں بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر کسی کو بھی استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو بھی عمل ہم کرتے ہیں آخر میں، ہمارے اعمال کے آخر میں استغفار ہونی چاہیے۔ رمضان کے آخری ایام ہیں تو ہمیں چاہیے کہ استغفار ہم کثرت کے ساتھ کریں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ آپ سے کسی قسم کے گناہ نہیں ہوتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ کو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اور وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کے اعمال میں استغفار ہو، جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ آج کی رات، آئندہ جو دن بچے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں نوجوانی کے ایام میں، ہماری بلوغت کے بعد سے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کریں۔ توبہ جو ہے بہترین توبہ ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح یعنی سچی توبہ، پکی توبہ۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی پڑھ رہا ہے، اس توبہ کو توبہ نصوحہ نہیں کہتے۔ آدمی کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ وہ جو گناہ کیا تھا نادانی میں، جو اس سے غلطیاں ہوئی تھیں، اس پر وہ شرمندہ ہو اور اپنے رب کے حضور اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو وہ ترک کر دے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہ پر وہ شرمندہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ توبہ نصوح ہے۔ اور اگر کسی کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، جیسے آدمی جھوٹ بولا تھا یا اور اس طرح سے غلطیاں کی تھی، تو یہ اس طرح کا ہوگا۔ اگر کسی بندے کا حق اس نے دبایا ہے، کسی بندے کو تکلیف دی ہے، تو اس کا وہ حق اس کو ادا کرے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ کسی کا مال لے لیا تھا، کسی کا مال چوری کیا تھا، تو اس کا وہ مال اس کو لوٹانا بھی پڑے گا توبہ کی قبولیت کے لیے۔ چوتھی شرط یہ بھی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرے۔ ہمیشہ یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توابین کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے، اتنا پسند ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک آدمی صحرا میں ہو، ڈیزرٹ میں ہو، اس کے پاس اس کی سواری ہو، اور اس پر اس کا پانی، کھانا پینا سب چیزیں اس پر رکھی ہوئی ہوں، پھر تھوڑی دیر وہ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے درخت کے نیچے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے۔ ریگستان میں، ڈیزرٹ میں اب دیکھتا ہے کہ کھانے پینے سے لدی ہوئی سواری اس کی غائب ہے، تو اب جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اس کو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب پھر اس کی نیند لگ جاتی ہے، پھر دوسری مرتبہ وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ سواری نہیں ملی، ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ اٹھا تو سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، کیونکہ جان میں جان آ جاتی ہے کہ اس کی جو سامان تھا، کھانے پینے کی چیز سب موجود ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہو کر کہنے لگتا ہے، انت عبدی وانا رب، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ کیوں؟ غلطی سے نہیں، بلکہ خوشی میں ہوش نہیں رہا اس کو، کیا بولنا تھا اور کیا بول دیا۔ خوشی میں آدمی کبھی زبان اس کی صحیح کام نہیں کرتی، تو وہ غلطی جو خوشی کی وجہ سے کنٹرول میں نہ رہتے ہوئے ایسی بات کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی بہت انتہا۔ تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو بندے کے توبہ سے ہوتی ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں۔ یہ جو ایام ہے، ابھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی آدمی توبہ کر لیتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہے، نادم ہے، رمضان کی گھڑی ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، وہ اللہ کے دربار میں رو رو کر کے معافی مانگتا ہے۔ پھر جب چند مدت گزر جاتی ہے، پھر وہی گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ کیا ایسے بندے کا کوئی اعتبار ہے؟ کیا ایسے بندے کا کوئی اعتبار ہے؟ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کی توبہ کیا ہے، کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو ہمیں اس تعلق سے ایک حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ
جب گناہ کرتا ہے، اس سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں وہ معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے، اعلم عبدی، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ مدت گزر جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے حضور پھر وہ معافی مانگتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گناہوں پر اس کی گرفت بھی کر سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر ایسے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، یعنی کہ جو چاہے وہ کرے میں معاف کروں گا، یعنی جو کتنا بڑا گناہ کر لے پھر تو توبہ کرے گا میں معاف کروں گا، کتنی بار بھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ 100 بار اگر 100 بار اگر توبہ شکستی بازا این در گئے ماں در گئے نا امید نیست، فارسی کا شعر ہے، مطلب یہ ہے کہ 100 بار بھی اگر آپ نے توبہ توڑ دی، توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ کیا، 100 بار نہیں اس سے بھی زیادہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو یہ دربار اللہ تعالیٰ کا ایسا دربار ہے یہاں پر کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے، اور یہ جو بندہ بار بار رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، کبھی نا امید نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ گناہ تو انسان کرے گا ہی، توبہ کی توفیق اس کو ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی اس بندے سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی ہے۔ ورنہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نا امید ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ آدمی اللہ سے نا امید ہو جائے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب کس منہ سے میں توبہ کروں۔ یہ شیطان جو ہے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو بار بار گناہ کرتا ہے، کیوں پھر توبہ کرتا ہے، تیرے سے بس ہونے والا کام نہیں ہے یہ، تو شیطان نا امیدی دلاتا ہے۔ تو کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، 100 بار بھی، بلکہ کتنی بار بھی غلطی ہو جائے، مرنے سے پہلے آدمی کو بار بار توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے معافی کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایسی مبارک ساعتیں آتی ہیں ہمیشہ مرنے سے پہلے بلکہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ یہ جو موقع آیا ہوا ہے تو اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، توبہ و استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو بھی ہم سے چوک ہوئے ہیں، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور آئندہ بھی ہم کو نیک بن کر زندگی گزارنے اور اسلام کی حالت میں تو ہمیں موت دے دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔